بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس ٹاپک پہ بات ہم کریں گے وہ ہے کہ اندھی تقلید سے بچو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کرنا یا اس کے پیچھے لگ جانا۔ اندھی تقلید کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ریسرچ کیے اور بغیر اس حقیقت کو جانے ہوئے کہ کیا جس راستے پہ میں ٹریول کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ صحیح راستے پہ میں سفر کر رہا ہوں، صحیح منزل کی طرف جا رہا ہوں یا غلط کی طرف، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ یہ اندھی تقلید زندگی کے ہر شعبہ میں لاگو ہوتی ہے۔ آپ چاہے مذہبی طور پہ دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی گروہ کی فرقہ کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں، آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے، آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا ہے۔ اسی طرح آپ سیاسی جماعتیں لے لیں، ان کی اندھی تقلید شروع کر دینا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں بس پوری دنیا میں وہی سچ ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ اندھی تقلید کے نقصانات کیا ہیں کہ آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس جو کچھ نمودار ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہیپن ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہی راستہ صحیح ہے، وہی بہترین ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، شعور کا معاملہ ہو یا عام ہماری سماجی زندگی ہو۔ اسی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مرحلہ یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہر نئے آنے والے آئین سے پہلے ہی ڈرنا، اس پہ طرح طرح کی چہم گوئیاں کرنا اور پھر اپنے طرز کہن پہ اڑنا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی شاید کائنات کا یونیورسل ٹروتھ ہے، باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اندھی تقلید کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نہ آپ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، نہ آپ کسی بات کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ اندھی تقلید کا یہ بھی نقصان ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جدھر بہت سارے لوگوں کا مجمع ہے، بھیڑ ہے، وہ چل رہے ہیں، شاید میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا تو وہی ٹھیک ہے، اگر میں اکیلا چلا تو میری کیا وقت اور ویلیو ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، اس کے بارے میں معلوم کر لیں، اس کے حقائق کو اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں، اس کے کیا حقائق صحیح ہیں نہیں ہیں، پھر جا کر ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اندھی تقلید پہ ہم چل پڑتے ہیں تو پھر مراد یہ ہے کہ نہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، ہم جدھر بھی بس چل پڑے وہی سارا کچھ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی تنقید کرتا ہے، ہماری اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، حالانکہ تنقید آلویز اصلاح کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ کسی کی پرسنل لائف کو لے کر کی جا سکتی ہے یا انسلٹنگ بیہیویئر اپنایا جا سکتا ہے۔ تنقید کی گنجائش آلویز اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام کے اندر بہتری لائیں، اسے مزید بہتر طریقے سے سر انجام دیں اور امور زندگی میں دوسروں کی آراء کو بھی شامل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہو، تو جب مجھے کہیں مثبت تعمیری تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو پھر میرے پاس اتنا نظریہ، ویژن اور علم ہونا چاہیے کہ میں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکوں۔ اگر اندھی تقلید پر ہی ہم لگے رہیں گے، اندھی تقلید کرتے رہیں گے تو وہ چیز ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن ہوں تو وہ اندھا دھند بس کسی بھی جماعت کو اگر فالو کرتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں تو اسی کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت سیاسی ہو، مذہبی ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، دوسرے کسی کی بات کی کیا اہمیت ہے۔ اندھی تقلید کی وجہ سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال
ضائع کر دیے؟ کیا ہم منزل مقصود کی طرف ٹریول کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے سچ کو پایا بھی ہے یا نہیں؟ جب ہم ایک بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، نہ ہم کسی کی اچھی بات سننے کو تیار ہیں، نہ تنقید سننے کو تیار ہیں، تو پھر جو کچھ ہم نے کہا یا میں نے کہا وہی سچ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس آلویز تنقید سننے، سہنے، سمجھنے اور مثبت تنقید کو اپنانے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک اندھی تقلید پہ چل پڑیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل 5 سال بعد، 10 سال بعد اسی چیز کے اگر نتائج غلط نکلے، اگینسٹ نکلے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اندھی تقلید سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، معاشرتی رویے ہوں، ہماری سماجی لائف ہو۔ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اور دھیان سے چلنا چاہیے۔ ایسے نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اندھی تقلید کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔